کریں۔ ہوپ سوسائٹی کی بنیاد ہم نے 1988 میں لاہور میں رکھی۔ یہ اس وقت ہوا جب میں میو ہاسپٹل میں اپنی خدمات انجام دے رہا تھا۔ تو میرا شعبہ جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن ہے، آرتھوپیڈک ریہیبلیٹیشن۔ تو اس فیلڈ میں نے محسوس کیا کہ ریہیبلیٹیشن کی فیسلٹیز جو ہیں ہمارے ملک میں بہت کم ہیں۔ ہوپ سینٹر میں ہم چونکہ فزیکل ڈسیبلٹی کو ڈیل کرتے ہیں، ہمارا مین فوکس جو ہے فزیکل ڈسیبلٹی ہے، جس میں ایسے افراد آتے ہیں ہمارے پاس جو ٹانگوں یا بازوؤں سے محروم ہوتے ہیں، یا کمر کی چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کے ٹانگیں جو ہیں مفلوج ہو جاتی ہیں، یا پولیو ہے یا سیریبرل پالسی ہے۔ تو جو وجوہات ہیں ڈسیبلٹی کریٹ کرتی ہیں، تو اس میں جب ڈسیبلٹی واقع ہو جاتی ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس ڈسیبلٹی کے اثرات کم سے کم کریں۔ ہمارے ہوپ سینٹر میں سب سے اہم شعبہ پروستھیٹک کا شعبہ ہے، جس کو ہم مصنوعی اعضاء کا شعبہ کہتے ہیں۔ آرٹیفیشل لمبس کی جب بات کی جائے تو اس میں بازو بھی آ جاتے ہیں اور ٹانگیں بھی آ جاتی ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم پیشنٹ کو ایگزامن کرتے ہیں، اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سٹمپ ہے وہ کیسا ہے، سکن کیسی ہے، اور اس کے لیے کس قسم کی ٹانگ یا کس قسم کا بازو چاہیے۔ تو ہمارے ماہرین پیشنٹ کو ایگزامن کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک پرسکرپشن لکھتے ہیں، اس کو تجویز کی جاتی ہے، اس کے اخراجات بتائے جاتے ہیں، اس کے مختلف مراحل ہیں۔ پہلے ہمیں سائز لینا پڑتا ہے، سائز بھی پلاسٹر آف پیرس سے ہمیں کاسٹ یا ایک مولڈ بنانا ہوتا ہے، پھر اس کی ڈائی یا ایک ماڈل بنتا ہے۔ تو یہ ساری لیبارٹریز یا ورکشاپ ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس کے لیے تجربہ کار عملہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے جو مراحل ہیں اگرچہ تھوڑے لمبے ہیں، کچھ وقت درکار ہوتا ہے کہ آپ نے سائز لیا، اس کا مولڈ لیا، اس کا ماڈل بنایا، یعنی اس کی ڈائی بنائی، پھر اس کے اوپر اس کی چیزیں اسمبل کی، پھر اس کی الائنمنٹ کی، پھر پیشنٹ کو پہنایا گیا، پھر اس کی ٹرائی کی۔ تو ٹرائی میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک مصنوعی ٹانگوں کا تعلق ہے تو اس میں کچھ دن درکار ہوتے ہیں، جس میں ہم مریض کو چلا کے اس کی الائنمنٹ دیکھتے ہیں، اس کی چال دیکھتے ہیں، اس کو استعمال کرنا، اس کو پہنانا اور چلنا سکھایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو 5 یا 10 دن لے لیتے ہیں اس کو سیکھنے میں، چلنے میں، ان کا بیلنس دیکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا آرتھوٹک کا شعبہ ہے، جس میں باڈی سپورٹس بنتی ہیں، جس کو ہم آرتھوسس کہتے ہیں، یا بریسز یا کیلیپرز ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کے بازو میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، ہاتھ بازو میں کمزوری ہے، یا فالج ہو گیا ہے، یا فریکچر کی وجہ سے اس میں ڈیفارمیٹی آ گئی، تو وہ سپورٹس ہیں۔ کمر درد کے لیے یا کمر کی ڈیفارمیٹی کے لیے یا اس کے لیے ایسے باڈی سپورٹس ہیں، جیکٹس ہیں، بیلٹیں ہیں، وہ ہم دیتے ہیں۔ ٹانگیں اگر کمزور ہو جاتی ہیں، فالج ہو جاتا ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے، پولیو کی وجہ سے یا فالج کی بیماریوں کی وجہ سے، کوئی پیشنٹ کی ٹانگیں کمزور ہیں، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، مفلوج ہو گئی ہیں، تو ان کو ہم سپورٹس دیتے ہیں، جس کو ہم آرتھوٹک کا شعبہ کہتے ہیں۔ تیسرا شعبہ ہمارے پاس پریشر گارمنٹ کا ہے۔ ایسے لوگ جو جل چکے ہیں، جن کی سکن ضائع ہو چکی ہے، بدنما ہو گئی ہے، اور وہ وہاں اس کی وہ گروتھ شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم کیلائڈ کہتے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے ہم ایسے لباس دیتے ہیں ٹانگوں کے لیے، بازوؤں کے لیے، جو اس کو پریشر پرووائڈ کرتے ہیں، جس سے اسکن کی گروتھ جو ہے رک جاتی ہے۔ ایسا شعبہ ہے ہمارے پاس۔ کنسلٹنسی کا شعبہ ہے، جس میں ہمارے ڈاکٹر حضرات ایسے مریضوں کو مشورہ فراہم کرتے ہیں کہ ان کو ان کی ڈیفارمٹیز یا اس کی معذوری یا ہڈی جوڑ کے امراض میں ان کو کس قسم کی سپورٹ چاہیے، کس قسم کی فزیوتھراپی چاہیے، کس طرح کی ریہیبلیٹیشن کرنی چاہیے۔ تو یہ اس کے لیے ہمارے پاس کنسلٹنسی کلینک ہے، جس میں ہمارے ماہر ڈاکٹر ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ ایک شعبہ شوز کا شعبہ ہے، جس میں کلب فٹ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایسے بچے جو پیدا ہوتے ہیں جس میں پاؤں کا ٹیڑھا پن ہے، جس کو ہم کلب فٹ کہتے ہیں، اس کے لیے شروع میں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو شوز پہنائے جاتے ہیں۔ کچھ آپریشن اور سرجری کے بعد شوز درکار ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ جن کے ڈائبٹیز کی وجہ سے یا شوگر کی وجہ سے پاؤں میں زخم ہو گئے ہیں، یا پاؤں میں ٹیڑھا پن آ گیا ہے، یا اس میں ڈیفارمیٹی آ گئی، اس کے لیے اسپیشل شوز چاہیے ہوتے ہیں۔ فلیٹ فٹ بچے ہوتے ہیں، ان کو آرچیں چاہیے ہوتی ہیں، آرچ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اسپیشل شوز چاہیے، تو اس کے لیے شوز کا بھی ایک ہمارے پاس شعبہ ہے۔
فزیوتھراپی کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے جو ماڈرن فزیوتھراپی ہمارے پاس اویلیبل ہے. ہر قسم کی تھراپیز جس میں الیکٹرو تھراپی ہے، جس میں ٹریکشن تھراپی ہے، اسپائنل تھراپی ہے اور الیکٹرو تھراپی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ایک ہی پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہیں جس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس اچھے قابل فزیوتھراپسٹ اویلیبل ہیں جو یہ خدمات دن رات مہیا کرتے ہیں. Physiotherapy basically the complete solution for natural healing. ہمارا ادارہ اس نیچرل ہیلنگ کو پروموٹ کر رہا ہے. ہمارے ادارے میں پروموشن بائی آرٹیفیشل لیگ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، پروموشن بائی فزیکل ایکسرسائز کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. ہم ایک عام پیشنٹ کو جو کہ فزیکلی بھی اگر ہینڈی کیپ ہے، ہم اس کو پراپرلی ورک کرا کے، پراپرلی ایکسرسائز کرا کے اور اس کو لیگ لگا کر باقاعدہ اس کی گیٹ ٹریننگ کرا کے اس کو ایک معاشرے میں کمپلیٹ مقام دلانا چاہتے ہیں. ہمارے سینٹر ہوپ میں ڈفرینٹ جو لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے اور یہاں پر ہم اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ وہ اکوپمنٹ اپلائی کرتے ہیں. سینٹر کے اندر جو ہے یہ سیم لیول آف کیئر، ایکسپرٹیز اور جو جتنے مٹیریلز اور کمپوننٹس ہیں وہ جو انٹرنیشنل معیار ہے اس کو ہم برقرار رکھتے ہیں. ہمارے ٹیکنیکل پرسن جو ہیں وہ سارے ان کی ایکسپرٹیز ایز سیم ایز اینی یورپین فیسلٹی ہے اور جتنے بھی کمپوننٹس ہیں وہ دے آر دا سیم. لیکن کاسٹ جو ہے وہ فریکشن یا 1/10 آف دیٹ کاسٹ جو کہ آپ کو یورپ میں یا باہر جا کے آپ لگوائیں گے. اور بہت چیزیں جو ہیں وہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہیں اور وہ کاسٹ افیکٹیو ہے. وہ ایسی چیز وہ نہیں ہے کہ ایک ہفتے میں آپ نے یوز کرنی ہے، ایک لائف لانگ جیسے پرابلم ہے. سو ان دا لانگ رن اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی اتنی زیادہ مہنگی گیجٹس یا اتنی مہنگی اپلائنسز نہیں ہیں جتنی یہ عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے. ریہیبلیٹیشن کی سروسز پوری دنیا میں ہر جگہ بہت مہنگی ہیں. ہم نے ان کو بہت سستا بھی کیا ہے، اس کے عام آدمی کی ریچ میں بھی کر دیا ہے. تو ہمارا ادارہ جو ہے وہ وداؤٹ پرافٹ چلتا ہے. اس میں کاسٹ ٹو کاسٹ چارجز ہوتے ہیں. جو لوگ نان افورڈنگ ہیں، جو ایک مصنوعی ٹانگ یا مصنوعی بازو کے لیے بالکل خرچہ نہیں برداشت کرتے، غریب لوگ ہیں جن کو معذوری نے اور پریشان کر دیا ہے، اس کے لیے ہم ڈونیشن اکٹھے کرتے ہیں. ایسے مخیر حضرات ہمارے رول پہ ہیں، ہماری پاس لسٹیں بنی ہوئی ہیں، ہم ان کو اطلاع دیتے ہیں، وہ اسپانسر کرتے ہیں. بہت سارے عورتوں اور بچوں کے اخراجات وہ اٹھاتے ہیں. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ہمیں باقاعدہ اس کے لیے ڈونیشن اور چندہ یا زکوٰۃ یا ڈونیشن دیتے ہیں، جو ان کا ہم ریکارڈ میں رکھتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس علیحدہ اکاؤنٹ ہے. ہم لوگوں کو اس قائل کرتے ہیں کہ ڈسیبلٹی جو ہے یہ ایک بہت ایک چیلنجنگ ایک حالت ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ریہیبلیٹیشن سے محروم ہو جاتے ہیں. لائف سٹوریز ہیں. ہمارے پاس کئی ایسے لوگ آئے جو کہ بہت بھیک مانگ رہے تھے اور کسی نے ان کو ہمارے پاس ریفر کیا. ہم نے ان کو مصنوعی ٹانگ دی. ان کا پہلے ایک مائنڈ میں تھا کہ شاید وہ کبھی بھی چل نہیں پائیں گے اور وہ سائیکل پہ یا وہ سڑک کے اوپر بیٹھ کے وہ رینگ رہے تھے. جب ہمارے پاس آئے ہم نے ان کو ایک امید دی. ہم نے ان کا سائز لے کے ان کا سارا فری آف کاسٹ جو ہے جب ٹانگ بنا کے دی اور جب وہ انہوں نے چلنا شروع کیا 1-2 سال کے عرصے کے بعد، سو وہ دے ور ویری ہیپی. اور ان کو مطلب ایک ایسی سچویشن ہے جس کے اندر جو ہے جو بھی ادھر موجود تھا ایوری باڈی واز لائک ان ٹو ٹیئرز. ہوپ سینٹر کو مزید آگے بڑھنے کے لیے بہت سارے فنڈ بھی درکار ہیں، بہت ساری مالی اعانت کی بھی ضرورت ہے. اس میں ہماری اپیل ہے گورنمنٹ کے آفیشل سے بھی، گورنمنٹ کی ایجنسیوں سے بھی اور مختلف فلاحی ایجنسیوں سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہوپ سینٹر کو جدید فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے ہر قسم کی امداد دیں، ان کی فنڈنگ کریں تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس فیسلٹی سے مستفید ہو سکیں. ان کے اوپر یہ مصنوعی اعضاء کی جو فراہمی ہے یہ ہوپ سینٹر پہ بھی بوجھ نہ ہو، کسی ایک فرد پہ بھی بوجھ نہ ہو. ہم مل کے یہ بوجھ اٹھائیں اور معاشرے میں معذوری کو ختم کریں اور معذور افراد کی تعداد کو بالکل کم کریں اور ان کو ایک مفید شہری بنائیں. تو تھوڑا سا خرچہ، تھوڑی سی امداد جو ہے وہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کافی ہے اور ان کو مفید شہری بنانا، ان کو تعلیم حاصل کرنے میں، جاب حاصل کرنے میں
ہر قسم کی فیسلٹی دینا ہر قوم کے ہر فرد کا اور ہر ادارے کا یہ فرض ہے. تو ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ ہم نئی ٹیکنالوجی، نئی جدت اور نئے جو سسٹم ہے اس کو ہم ٹرانسفر کریں، ہم جدید چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کریں اور مالی طور پہ ہم مضبوط ہوں.